اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری طرف سے جو گفتگو ذکر چلے گی وہ سرائے صدر کے اوپر چلے گی کہ یہ سرائے صدر کا مطلب کیا ہے اور سرائے صدر کتنی ضروری ہے ہم انسانوں کو کروانا، اور بغیر سرائے صدر کے ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، مومن بندہ نہیں بن سکتے۔ اپنی لفظوں سے مومن مان لیں تو الگ بات ہے، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بغیر سرائے صدر کے نہ ہم مومن ہیں نہ ہی اسلام میں داخل ہے ہماری، کہ بل نام کے مسلمان اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے لائق ہے، بس کیول نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جملہ استعمال کیا ہے وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ وہ یہ کہ مان کے چلے کہ ہم نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے اور بعد میں اگر اس کا کہیں ذکر ہو تو میں کہوں کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں دے دی نہیں تھی وہ، یعنی مطلب کہ ماضی میں کوئی چیز ہو گئی ہے اس کی یقین دہائی کرائی جا رہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو سرائے صدر عطا نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور جو آپ کے اوپر جو بوجھ تھا، یہ جو لفظ ہے نا عربی زبان میں جہر، یہ عربی زبان میں جو آپ کے کمر جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے ہٹا دیا وہ بوجھ، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس سے آپ کی کمر پہ جو ہے نا وہ بڑا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف تھی۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے رفعت دی لک آپ کی خاطر، ذکرک آپ کے ذکر کو، ہم نے رفعت دی آپ کے ذکر کو، مطلب کہ ہم نے رفعت دی ذکرک آپ کے ذکر کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب پھر آئی ہے بات، اب ذرا سوچئے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار سے کہ ہم نے سرائے صدر کر دی، اور سرائے صدر کرنے سے کیا نتیجہ جو تھا وہ برآمد ہوا کہ آپ کے کمر پر جو بوجھ تھی وہ ہم نے ہٹا دی، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جو کمر کے اوپر بوجھ تھا حضور کے، یہ کیا تھا؟ کون سا بوجھ تھا؟ اور سرائے صدر سے یہ ہلکا کیوں ہو گیا؟ یہ بوجھ سرائے صدر سے یہ ہلکا کیوں ہو گیا؟ یہ ذرا سمجھنے والی اور سوچنے والی اور سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں پر مراد ہے جسمانی عبادات کی شدت۔ جب تک سرائے صدر نہیں ہوتی ہے آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جسم کے اندر، ہمارے جسم کے علاوہ کوئی اور بھی میری ہستی کا کوئی پہلو ہے، کوئی اور بھی مخلوق ہے۔ جب تک سرائے صدر نہیں ہوتی ہے تو آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جو رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ جب تک سرائے صدر نہیں ہوتی آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں جو رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ رب کو راضی کرنے کے لیے انتہائی درجے کی شدت کے ساتھ جسمانی کثرت کرتا ہے، جسمانی عبادت کرتا ہے۔ اور دیکھیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے، اور آپ کے جو پائے نازنین تھے، جو آپ کے پیر مبارک تھے، ان میں سوجن آ جاتی، گرما جاتے، سوجن آ جاتی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
پوچھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتی، سوال کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، تو آپ اتنی زیادہ شدت والی عبادات کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی دوستی کا حق ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اسی جملے کو آج کا مولوی جب کہے گا نا آپ کو، تو آپ کو لگا کہ مولوی کچھ اور کہتا ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ مولوی یہ کہے گا، وہ اپنا کیا ہوا ترجمہ لے کر آئے گا اور کہے گا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، یہی کہے گا۔ تو انہوں نے، مولویوں نے عربی زبان میں جو شکر کے الفاظ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ، ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ شکر ہے، ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ شکر ہے، شکر ادا کرنا۔ اچھا بھائی، مولویوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب حضور ساری رات شکر ادا کرتے تھے تو تمہارا شکر ادا کرنے کا طریقہ سنت رسول پر کیوں نہیں ہے؟ تم بھی ساری رات کھڑے رہا کرو شکر ادا کرنے کے لیے۔ دیکھیے میرے بھائی، وہ شکر کا مطلب شکر نہیں ہے، شکر جو ہے وہ سریانی جوان کا لفظ ہے، سمجھیں؟ اور اس سے مراد جو ہے وہ دوستی ہے، اور مشکور کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو آپ سے راضی ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کے دوستی کو نہ نبھاؤں؟ تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادات میں مصروف رہتے تھے، اور پھر جب سرائے صدر حضور پاک کی ہوئی ہے تو سرائے صدر سے کیا ہوا ہے، جو اندر کی جو مخلوقیں ہیں انہوں نے عبادت کا کام سنبھال لیا ہے، سرائے صدر سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جسم کو تھوڑا آرام دے دو، یہ جو سرائے صدر کے ذریعے اندر کی جو مخلوقات بیدار ہو گئی ہے، اب ان کو عبادات کرنے دو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس طرح جو بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کی ارواح کی طرف منتقل کر دیا، یعنی کہ اب تھوڑا اپنے جسم کو آرام کرنے دو، اللہ نے فرمایا، اور ان کی ارواح جو نکلی ہے، آپ اس ارواح کے اوپر عبادات کا جو بھی کام تھا، جو عبادات تھے اللہ کے، وہ حضور کے ارواح کو دے دی، منتقل کر دیا۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا، اب عام طور پہ جتنے بھی علماء ہیں وہ یہی کہیں گے کہ رفعت عطا کر دی، بلندی عطا کر دی، یہی کہیں گے نا۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا آپ کو؟ رفعت عطا کر دی سے کیا مراد ہے؟ یہی کہتے ہیں نا آج کل کے علماء۔ ذکر کو بلند کرنا کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے مولانا یہی کہتے ہیں نا کہ رفعت عطا کر دی، ذکر کو بلند کر دی، رفعت عطا کر دی، یہی کہتے ہیں ذکر کو بلند کر دی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب بھی تو ہوگا نا، رفعت سے مراد ہے اوپر جانا، سمجھیں؟ جیسے وہاں استعمال ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، والرفع اللہ الہی، مطلب کہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب پھر وہی رفعت کا لفظ آ گیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، اس کو رفعت اللہ نے عطا کی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ یا محمد یا محمد، تم محمد رسول اللہ کے نام کے جربے لگاتے رہے، اور یہ ذکر محمد تمہیں اوپر لے گیا، سمجھیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا دل حضور کے نام سے بھی بیدار ہو جائے تب بھی اس کی روح عالم والا تک پرواز کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اگر ہمارے حضور کا ذکر بھی، ان کا نام کا ذکر بھی اگر ورد کرتے رہیں تو تب بھی اس کی روح عالم والا تک پرواز کرنے کے قابل ہو جائے گی، سمجھے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی آپ کے ذکر کو رفعت عطا کرنے سے مراد کیا ہوئی؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی عطا کی ہے، وہ یہ کہ جیسے بھی گرے پڑے نیچے لوگوں کو بھی اگر ان کا نام کا ہی ورد کرے، جو گرے پڑے لوگ ہیں
جو سب سے جلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ہی ورد کرے تو وہ بھی اوپر پہنچ جائے گا، اسے بھی ان کا نام کی برکت سے اوپر پہنچا دیا جائے گا اگر ان کا نام کا ورد کرے. سمجھے؟ ورفعنا لک ذکرک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اسری کا مطلب ہوتا ہے مشکل. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو ہر مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی ہے. جب وہ مشکل ختم ہوگی تو آسانی آ جائے گی. یعنی پہلے پہل آپ جب رب کے راستے میں نکلیں گے نا تو بڑی پریشانیاں ہوگی، بڑی مشکل ہوگی، بہت طرح کے رکاوٹ آئیں گے. جیسے کہ سرکار ہمارے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب انسان تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، راہ سلوک کا راستہ اختیار کرتا ہے، تب اس وقت اس کا درجہ جو کہلاتا ہے وہ یہ محجوب، یعنی جو حجاب کے اندر ہو. عام آدمی کیا کہلاتا ہے؟ محجوب، حلوے والا ہے یہ. اور پھر جب وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوششوں میں لگتا ہے، نور اس کے اندر جاتا ہے، اس کا جب نفس پاک ہوتا ہے تو پھر اسے درجہ ملتی ہے. پھر اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معتوب. کیا ہے؟ معتوب کہ مطلب کہ اب اس کی توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول سے مراد یہ کہ نفس پاک ہو گیا. سمجھے؟ کیونکہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو. نہیں یار، توبہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اترنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. توبہ کا مطلب یہ ہے. توبہ کا مطلب معافی بافی نہیں ہے جو ہم اب سمجھتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. تب توبہ جب قبول ہو گئی تو اب وہ ہو گیا محتوب، یعنی کہ اس کا نفس پاک ہو گیا، اس کا توبہ قبول ہو گیا. مطلب یہ ہوا اور یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا، دنیا داری سے کنارہ کشی کرنے لگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا. اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا نفس پاک ہو گیا. سمجھیں؟ اچھا، اب یہ جو امتحان چل رہا ہے، آتا ہے یہ پیریڈز بھی انسان کے اوپر، رب تعالیٰ بھی امتحان لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لن ترانوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر رب کی خاطر وہ چیز تم قربان کرو جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو. لن تنالوا البر. اچھا، اب یہ جو لفظ بر ہے، بر کا جو معنی ہے وہ واللہ علی قاری نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے اور روایت کیا ہے حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بر سے مراد ہے معراج الحسنہ، یعنی نیکیوں کی معراج، انتہا، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہ ہو. اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ رب کی رضا. اور اگر تم بر حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو وہ لن تنالوا حاصل نہیں ہوگی حتی تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے، جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو اس میں سے جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب امتحان ہوگا، قربانیاں لی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امتحان ہوگا، قربانیاں لی جائے گی. اب جب بندہ امتحان میں پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے جب امتحان بندے پہ آتی ہے، اور جب امتحان میں بندہ پڑتا ہے، اگر وہ بندہ امتحان میں ناکامیاب ہو گیا تو کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مغضوب. اور کامیاب ہو گیا تو پھر کہلائے گا محبوب. یہ سختیاں سب پر آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال کا عرصہ گزارا ہے، کیا اس میں سختی نہیں؟ ساری سختیاں ہی سختیاں ہیں، سختیاں ہی سختیاں ہیں گزاری ہے. ہر طرح کی پریشانیاں تھیں، تو یہ مشکلات، امتحانات، امتحان یہ تو آئیں گے، اور آپ کو صبر کے ساتھ آپ کو امتحان پر سے گزرنا ہے.